مدینہ منورہ حاضری کے آداب۔ مدینہ منورہ حاضری یہ مدینہ منورہ کا سارا سفر عشق و محبت کا سفر ہے، اور مدینہ منورہ کا تلبیہ لبیک نہیں بلکہ درود پاک ہے۔ اور مدینہ منورہ جاتے ہوئے اپنے دل کو شوق زیارت نبوی سے لبریز کریں، اور پورے سفر میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور بہتر ہوگا کہ سفر مدینہ سے پہلے آپ کی سیرت مطہرہ کا اچھی طرح سے مطالعہ کر لیا جائے۔ حضور کے جتنے بھی احسانات ہیں امت پہ، ایک ایک احسان کو سوچ کر حضور کی محبت کا دل میں اضافہ کیا جائے، دل کو محبت مصطفیٰ سے لبریز کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچنا چاہیے، اور درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں، اپنے ہوٹل میں جائیں اور اپنا غسل کریں، ممکن ہو تو سفید لباس زیب تن کریں، اس لیے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سفید لباس پسند تھا۔ حتیٰ کہ جبریل امین بھی جب انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تو آپ کی چاہت کے مطابق سفید لباس میں آئے تھے۔ سفید لباس پہنے، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی حاضر ہوں، مکروہ وقت نہ ہو تو تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھیں، پھر اس کے بعد باب السلام سے ہوتے ہوئے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے روضہ مبارک کی طرف بڑھتے رہیں، اس تصور کے ساتھ کہ جس جگہ زندگی بھر میرا درود و سلام پہنچتا رہا، آج اللہ نے خود مجھے پہنچا دیا ہے۔ نگاہیں نیچی رکھیں، آنکھیں پرنم ہو جائیں تو یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اور اپنا موبائل وغیرہ بالکل بند رکھیں، بے ادبی سے بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہاں پہنچ جائیں اور جہاں لکھا ہوگا السلام ہونا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو، چہرہ اور سینہ روضہ مبارک کی طرف ہو۔ اسے مواجہہ کہتے ہیں۔ مواجہہ عربی کا لفظ ہے وجہن سے، جسے فیس ٹو فیس کہا جائے، یوں کھڑے ہونا کہ دونوں چہرے آمنے سامنے ہو جائیں۔ یہ تصور کرے کہ امتی اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہے، غلام اپنے آقا کے سامنے آ گیا ہے، اور اپنے آپ کو مجلس رسول میں حاضر تصور کر کے سلام پیش کرے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ اور جتنے بھی درود و سلام کے صیغے لکھے ہیں بکس میں، کتابوں میں، وہ پڑھے، اور پھر حضور سے شفاعت کی درخواست کرے، اور جس نے سلام کا کہا ہو ان کا نام لے کے سلام پیش کرے۔ اگر نام یاد نہ ہو یا وقت کم ہو تو اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بھائی یا بہن نے مجھے آپ کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ بھیجا ہے، میں اس کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، ان کا سلام بھی قبول فرما لیجئے۔ پھر آگے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں لکھا ہے السلام ہنا علی ابی بکر صدیق، وہاں ان پہ سلام پیش کرے۔ السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق، السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ ساتھ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے، وہاں حاضر ہو، تھوڑا سا ہٹ کے ان کو بھی سلام کرے۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا عمر ابن الخطاب، السلام علیکہ یا عزت الاسلام۔ پھر واپس دوبارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کی طرف متوجہ ہو، اور آپ کو سلام پیش کر کے بڑے ادب سے واپس آ جائے۔ وہاں رہائش میں دن میں کوشش کرے، زیادہ نہیں، ایک بار دن میں مواجہ شریف پہ حاضر ہو کے اس طرح سلام پیش کر لیا کرے۔ مسجد نبوی میں بھی جہاں بیٹھا ہو تو وہاں سے بھی سلام پیش کیا جا سکتا ہے، اور مدینہ منورہ کے قیام میں سب سے زیادہ عبادت وہ درود پاک ہے۔ وہ تو وہاں کوئی کام نہیں، کوشش کرے روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھے، نہ پڑھ سکے 5,000 مرتبہ پڑھے، یہ بھی نہ پڑھ سکے تو 3,000 کو بھی کثرت کہا گیا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم روزانہ
1000 مرتبہ تو درود پاک وہاں پہ پڑھنا چاہیے اور وہاں ادب سے رہنا چاہیے. مسجد نبوی میں بالخصوص پورے مدینہ منورہ میں اور آپ کی قبر مبارک کے سامنے خاموشی اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہاں اونچی آواز نکالنا سخت منع ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی مجلس میں اپنی آواز اونچی مت کرو. علماء نے لکھا ہے جس طرح حضور کی دنیاوی زندگی میں یہ ادب تھا، آج آپ کی قبر مبارک میں اور مسجد نبوی میں بھی یہ ادب ہے. ان آداب کا خیال رکھے گا تو حضور کی مجلس سے بہت کچھ ملے گا. اور یہ ذہن میں رکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے، آپ کی بارگاہ سے جس کو بھی جتنا ملا ہے وہ ادب کی وجہ سے ملا ہے. تو ادب کرتا رہے، با ادب ہو کے رہے. اللہ تعالی ہم سب کی مدینہ منورہ حاضری کو با ادب بنائیں اور برکات سے مالا مال فرمائیں.